بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید سلمان گل پروگرام ہشت بہشت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام ہشت بہشت صوفیاء اکرام کی مجالس پر مشتمل ایک مشہور زمانہ کتاب بنام ہشت بہشت سے اقتباسات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے، جس میں ہم مختلف مجالس میں سے موجود جو ملفوظات ہیں ان میں سے کسی گوشے کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے لاتے ہیں وہ وقت، وہ تخیل میں وہ مناظر، ایک مرتبہ پھر وہ حسین مناظر آنے لگتے ہیں کہ جب یہ صوفیاء اکرام کے جن کی نام کی، جن سے محبت اور نسبت و تعلق کی ہم مالائیں آج جپتے ہیں، جب یہ خود بیٹھا کرتے تھے تو ان کی خانقاہوں میں تربیتی مراحل کیا تھے، ان کی خانقاہوں میں بیٹھ کر ان کی گفت و شنید میں کیا اسرار و رموز تھے، کیا پنہا تھا، اسے ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ تو اس سے بخوبی آشنا ہیں، لیکن دنیا بھر کے ناظرین کے لیے ARYQTV کی جانب سے ایک خوبصورت تحفہ ہشت بہشت پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کی محبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی محبت کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے رہی ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ علماء اکرام ہمارے ساتھ رفیق سفر ہوں گے۔ میں اس پروگرام میں علماء کو چونکہ صوفیاء اکرام کے معاملات ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میں ان علماء کو بطور صوفی ہی اس پروگرام میں ایز اے مہمان، ایز اے گیسٹ ان کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں، اور خیر مقدم کرتے ہوئے میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہیں مستقل رفیق سفر ہشت بہشت کے، اور ARYQTV پر ایک خوبصورت اضافہ، بہت مدلل، بہت خوبصورت کلام اور بہت اچھے انداز سے اس کی وضاحت کرتے ہیں جو دل میں اترتی چلی جاتی ہے بات۔ حضرت علامہ مولانا اویس احمد صاحب آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مزاج گرامی، الحمدللہ، بڑی نوازش، مستقل آپ جو وقت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان صوفیاء اکرام سے ہماری نسبت تعلق مزید مضبوط ہو۔ ناظرین اکرام، دوسری نشست پر تشریف فرما ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جب بھی ARY آپ تشریف لاتے ہیں، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں، میرا پینل اور ہمارا جو آپ کہہ لیجئے سٹاف ہو یا دنیا بھر کے ناظرین ہوں، ہر مقام پہ موجود شخص آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر سمیٹ کر اٹھتا ہے۔ دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آج رفیق سفر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بڑی نوازش، مستقل ARY پر آپ کی شفقت، بڑی عنایت، میرے لیے سعادت۔ بہت شکریہ۔ آج پروگرام ہشت بہشت میں جو صوفیاء اکرام کی مجالس کا سلسلہ ہے، تو اسرار الاولیاء میں جو ملفوظات ہیں، جو کہ ملفوظات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہیں رقم بند کیا حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو آپ کے ایک چہیتے شاگرد اور جن کا نام اللہ نے اس قدر روشن کیا کہ آج لوگ ان سے نسبت اور تعلق پر ناز کرتے ہیں۔ تو انہی مجالس میں سے ایک حصہ جو آج ہم نے منتخب کیا ہے، ہم بات کریں گے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروز پیر 18 ماہ شعبان میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر تھا، تو بابا فرید اس وقت اہل محبت کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور ان کے مختلف احوال زیر گفتگو تھے، جس میں خصوصیت کے ساتھ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ہمشیرہ تھیں، وہ بغداد کے جنگل میں یاد الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ فرشتہ معرفت الہی کے شربت کا پیالہ پیش کرتا۔ ایک دن حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پیالے کو دیکھ کر اس پیالے سے جو اس میں باقی تھا ماندہ وہ پی لیا، مگر وہ برداشت نہ کر سکے اور از خود رفتہ ہو کر انا الحق پکارنا شروع کر دیا۔ جب منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انا الحق کہا تو سولی پر چڑھائے گئے۔ ان کو دیکھ کر بہن نے کہا، یہ خام تھا، اگر مرد کامل ہوتا تو محبت و معرفت کے شربت کے چند گھونٹ پی کر انا الحق کا دعویٰ نہ کرتا۔ میں 20 سال سے ہر روز پورا پیالہ پیتی ہوں اور حل میں مزید پکارتی ہوں۔ اسی پر جناب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایسے بھی ہیں
جو دوست کے اسرار کے دریا پی جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ تو حضور قبلہ، میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو کیفیت ہے حضرت منصور حلاج کی، اس کو صوفیاء کرام کس انداز سے اس کی وضاحت کس طرح الیبریٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان چشت کی یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اور جس طرح حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگمگ جگمگ کرتے ہیں ان ستاروں میں، اور وہ ستارے جھڑتے پھولوں کو لیتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسی صوفی رنگ میں، اسی بزرگان دین کے رنگ میں اللہ پاک نے ہمیں منتخب کیا، اور ان اقوال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ واہ، جو آپ نے ذکر کیا سوال میں، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جی، ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ اہل محبت کے تذکرے میں حضرت منصور حلاج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ، تو حضرت منصور حلاج بھی اہل محبت میں سے ہیں۔ جی، اب اہل محبت کی اپنی اپنی منازل ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں، ان درجات کو بھی بابا صاحب نے ذکر فرمایا۔ اچھا، پھر صوفیاء کرام کے ہاں ان کی تحریرات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے تذکروں میں مختلف ہمیں صوفیاء کرام کی ذکر کردہ اصطلاحات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اصطلاح ہے ان کی بسط و قبض۔ ٹھیک ہے، بسط صوفیاء کرام کے ہاں اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے جو انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں، جو اللہ پاک کے انوار و تجلیات کسی اہل اللہ کے دل پر اتر رہے ہیں، جب ان کا اترنا جاری و ساری رہے تو صوفیہ اسے کہتے ہیں یہ بسط کی کیفیت ہے، اللہ، کنیکشن ہے، اور جو کچھ مولا کی طرف سے آنا ہے وہ آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے مقابل وہ ذکر کرتے ہیں قبض کی کیفیت کو۔ اس کا مفہوم صوفیاء کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نازل ہونے والے انوار و تجلیات ہیں ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے، معطل ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی صوفی کے لیے قبض کی کیفیت ہے۔ اللہ، اسی طرح سکر و صحو کا تذکرہ کرتے ہیں صوفیاء کرام۔ اس کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ وہ جو انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں کسی صوفی کے قلب پر، جی، تو کوئی صوفی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ دریا بھی اتریں تو پی جاتا ہے، پی جاتا ہے اور اور ظاہر بھی کہتا نہیں ہے کرتا۔ حل میں مزید، بھائی کچھ اور ہو تو لاؤ، کچھ اللہ، اور ہو تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن بعض صوفیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے ظرف میں وہ انوار و تجلیات کے سمندر اترتے ہیں تو وہ بھر جاتا ہے، اللہ، اور بھرنے کے بعد وہ چھلک جاتا ہے۔ تو جس کا پیمانہ بھر کے چھلک جائے اسے وہ کہتے ہیں بھئی یہ صحو ہو گیا، سکر ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسی سکر و صحو سے متاثر ہوئے، جی، اور وہ جو ایک پیمانہ جو ان کا ظرف تھا وہ مزید آگے برداشت نہ کر سکا اور وہ چھلک پڑا۔ جیسے کہ ان کی بہن نے ذکر کیا کہ ایک پیالے کا باقی ماندہ انہوں نے پیا تھا اور وہ انالحق انالحق کہہ اٹھے، تو جب وہ پیمانہ چھلک اٹھا تو پھر اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوا کہ وہ سولی پر بھی چڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجد کی کیفیت میں تھے، تو پھر فرمانے لگے کہ بھئی ایسے ایسے بھی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کے جو لاکھوں دریا پی جاتے ہیں لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ حل میں مزید پکارتے رہتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ایسے اہل اللہ ہیں کہ لاکھوں دریا ان کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی دنیا اتنی وسیع ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں سماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیفیت تھی جس کو حضرت بابا صاحب نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دو طرح کے علم عطا فرمائے۔ جی، ایک طرح کا علم وہ ہے جو ہم نے حضور کی امت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک طرح کا علم وہ ہے جو اگر ہم ظاہر کریں تو گردن کاٹ دی جائے۔ اللہ، تو یہ وہی انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں جو صوفیوں پر نازل ہوتی ہیں،
وہ ان سمندروں کو جذب کرتے ہیں، اللہ اکبر، پی لیتے ہیں، پھر فیض کی شکل میں اللہ کے بندوں کو منتقل کرتے ہیں۔ اس کے کچھ اثرات جہاں جہاں پہنچتے ہیں وجد چھا جاتا ہے، اللہ دلوں میں نور اتر جاتا ہے، واہ۔ صفائی، تطہیر، پاکیزگی کا سما بن جاتا ہے۔ کیا کہنے علامہ صاحب، عشق کیا شے ہے کسی کامل سے پوچھا چاہیے، کس طرح جاتا ہے دل بے دل سے پوچھا چاہیے۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ۔ اچھا میں ناظرین اکرام شیئر کروں مزید کہ اس کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ جو شخص محبت میں ثابت قدم اور سچے وعدے والا نہیں، وہ جان لے کہ روز محشر اہل محبت کے درمیان حسرت کرے گا۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کے دعوے داروں کو روز قیامت طلب کیا جائے گا اور مجنوں کو پیش کیا جائے گا جو آخری سانس تک لیلا کو پکارتا رہا۔ کیا تم بھی ویسے ہو؟ میں حضرت کی طرف بڑھتا ہوں حضور قبلہ، محبت اور خاص طور پر محبت الہی کے جو تقاضے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ARY-QTV کو کہ انہوں نے ایک اعادے کی صورت میں، ریکیپیچولیشن کی صورت میں ان ابواب کو اور ان اسباق کو اور ان درسوں کو زندہ کیا ہے کہ جو آج کے عہد میں انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور ان سے دوری ہمارے انتشار اور افتراق اور اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سا پہلو کو بھی سمجھ لیا جائے کہ ملفوظات کہتے ہی ان تحریروں کو ہیں کہ جو کسی نے فرمائی ہوں، انہوں نے نہ لکھی ہوں۔ اللہ مکتوبات میں اور خطبات میں اور ملفوظات میں فرق یہی ہے کہ خطبہ کسی کا ہے، لکھا کسی نے ہے، اور ان کی اجازت سے ہے، اور ان کو دکھا بھی دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ خطبہ کسی ایک مجلس کے لیے ہوتا ہے، ایک کلاس میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے تو جو موجود طلبہ ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن ملفوظات کا اہتمام سلسلہ چشت میں اس انداز میں ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں اور جو موجود ہیں ان کے توسط سے ناموجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی بالکل صحیح۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جو اکابرین ہیں، اولیاء ہیں، یہ جامعات بھی ہیں اللہ اور چلتی پھرتی جامعات ہیں، اللہ ہر عہد کی جامعات ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس وقت جب وہ اپنی مجالس میں درس دیا کرتے تھے تو ملفوظات کے ذریعے وہ درس ہمارے پاس آئے ہیں جی اور اب ہم ان نکات کو اور ان اسباق کو دہرا رہے ہیں۔ جی یہاں جو انہوں نے دو نکتے نہایت ہی عمدہ طریقے سے بیان فرمائے ہیں عشق ہی کے حوالے سے، لیکن ذرا اس میں ایک لفظ کا استعمال دیکھیے۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عشق کی اس منزل سے آشنا نہ ہو، اور اگر آشنا ہو تو عامل نہ ہو، جی اور اگر عامل ہو تو قائل نہ ہو، اور قائل ہو تو منقول نہ ہو، جناب تو وہ پھر قیامت کے دن حسرت کرے گا۔ میں یہاں ایک بات کو چونکہ علماء بیٹھے ہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حسرت کیا ہے۔ حسرت اصل میں وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کا اب امکان نہ رہے، جی 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 اس کو حسرت کہتے ہیں۔ بھائی بہت خوب وضاحت، باقی تمنا ہے، ماشاءاللہ، خواہش ہے، ماشاءاللہ، یہ الگ، لیکن وہ خواہش، وہ تمنا جو پوری ہونے کا جس کے اب امکان نہ رہے اسے حسرت کہتے ہیں۔ خوب الفاظ ہیں۔ تو حضرت نے کیا اشارہ فرمایا ہے کہ قیامت میں پھر وہ خواہش کے انداز میں ابھرے گی اور حسرت کے انداز میں منتج ہوگی جی کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے وہ عہد، یہ ہے وہ وقت جب تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ اور دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ عرضی دی ہے، وہ زمینی دی ہے، سماوی نہیں دی۔ پہلی والی سماوی ہے، سماوی ہے، یہ عرضی ہے، زمینی ہے کہ جسے تم لیلا کہتے ہو، جسے تم مجنو کہتے ہو، یہ یہاں کے ہیں، اور ان کے عشق کا عالم یہ ہے کہ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ یہ سوچ رہے ہیں نہ وہ سوچ رہے ہیں، نہ ادھر کی فکر ہے نہ ادھر کی فکر ہے، صرف ایک نام ہے
اسے دہرایا جا رہا ہائے ہائے ہے ہائے۔ اور اس خیال کے بغیر دہرایا جا رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. جی، اسے جی، کہتے ہیں جی۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. ہائے ہائے ہائے، تو سبحان جب اللہ، لیلا سبحان یا اللہ۔ مجنون واہ واہ، اس زمینی کیفیت میں اپنے آپ کو تج دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو تم تو پھر فیض یافتہ ہو، واہ، مخلوق ہو اس خالق کی کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا. اب تمہارا عشق کیا ہے؟ اور یہ عشق بغیر ربط اور رابطے کے نہیں ہوتا. یہاں بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو ضم کر لو عشق کے اندر اور محسوس یہ کرو کہ ہمیں اب کچھ اور نہیں. دیکھیے ارتکاز کی بات ہے، وہاں پہلے بھی انہوں نے جذب کی بات کی تھی. جذب جو ہے ارتکاز کا تمنائی ہوتا ہے. ارتکاز ہو جائے تو پھر احوال اور ماحول جو ہے وہ ثانوی درجہ اختیار کر لے. کیا کہنے سر، ماشاءاللہ. اور پروگرام حشر بہشت میں اسرار الاولیاء میں جو ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، ان میں سے کچھ گوشہ آج چنا گیا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے دونوں علماء الحمدللہ فیضیاب کر رہے ہیں پوری دنیا کو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام ہے حشر بہشت. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. حضرت علامہ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رفیق سفر ہیں. دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شفقت فرما رہے ہیں اور مستقل سر تو سرپرستی فرماتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں جس درگاہ کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اور میرے جو آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ رہے ہیں جو مزار مبارک ہے، وہ حضرت پیر سید سلطان میاں سخی سلطان میاں قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے، جو بلدیہ ٹاؤن کراچی سے ہم الحمدللہ اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں. ملفوظات صوفیہ ہوں اور کسی ولی کامل کے مزار کے دامن میں ہم بیٹھے ہوں، تو پھر اس پروگرام کا جو منظر ہے اسپریچول ڈائمنشن سے ذرا اسے ناظرین آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. اور حضرت والا صاحب مزار ہستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق جوناگڑھ اسٹیٹ کے علاقے مانگرول سے ہے، جو ساحلی علاقہ ہے، اور وہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے کب کب کہاں کہاں کن کن ذمہ داریوں کو آپ کے سپرد کیا، یہ تو اللہ جانے اور اس کا محبوب بندہ جانے. لیکن آج آرام فرما ہے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں، اور ہم بھی آج ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ پروگرام حشر بہشت کی اس اسرار الاولیاء کی جو مجلس ہے اس میں سے اقتباسات پیش کر رہے ہیں. پروردگار عالم ان اولیاء کاملین سے ہماری نسبت و تعلق کو مزید مضبوط فرما دے. تو ناظرین اکرام، پروگرام حشر بہشت میں بات ہو رہی ہے اسرار الاولیاء کی جو ملفوظات ہیں بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رقم بند کیا ہے خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. سوال ہوا تھا سر سے محبت اور محبت الہی کی جو تقاضے ہیں، اور میں حضور سے اب قبلہ آپ کی طرف جو بڑھ رہا ہوں، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ اس کے بعد بابا صاحب نے جو ارشاد فرمایا میں وہ ناظرین کے سپرد کر رہا ہوں کہ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے درویش، فقیر اہل عشق ہیں اور علماء اہل عقل، اس لیے ان کے درمیان ایک فرق اور فاصلہ رہتا ہے. حضور قبلہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بابا صاحب نے علماء کرام اور صوفیاء کرام کے درمیان جو نقطہ امتیاز ہے اس کو واضح کر دیا. حضور کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بابا صاحب نے بڑا خوبصورت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ اہل عقل ہیں، اور جو درویش ہیں صوفیاء ہیں وہ اہل عشق ہیں. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ صوفیاء ہوں یا علماء ہوں، ان کی ابتدا کی جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے، شروع کی جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے. جب وہ سفر شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ. جب یہ عقل کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو جو علماء ہیں وہ اس عقل کی منزل پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. جی. اور جو صوفی ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، وہ اس عقل کی منزل سے آگے بڑھ کر عشق کی منزل پہ فائز ہوتا ہے. واہ. اور عشق کی منزل پر فائز ہو کر وہ ساری چیزوں کو عقل سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، عشق سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جی. تو حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں اسی فرق کو کہ وہ جو عالم ہے وہ عقل کی منزل پہ رکا ہوا ہے، اور وہ جو صوفی ہے وہ عشق کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، اب اگر ہم صوفیاء کرام کی تحریرات کا بھی مطالعہ کریں نا
जब वो इंसान के अहवाल का जिक्र करते हैं, जब वो इंसान के आज़ा का जिक्र करते हैं, इंसान की आँखों का तज़किरा करते हैं, कानों का तज़किरा होता है, तो उसमें भी वो दिल को बादशाह कहते हैं। सूफिया वाह वाह, सूफिया कहते हैं जिस्म में दिल बादशाह है, जी अकल उसकी वजीर है, वजीर, बिल्कुल सही, बाकी तमाम आज़ा तमाम अहवाल उसके ताबे हैं, दिल असल है। दिल असल है। लेकिन इसके मुकाबिल जो अहले अकल हैं वो ये कहते हैं कि अकल असल है और बाकी सारी चीज़ें इसके ताबे हैं। जी, तो हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा को इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया ना कि अकल मंजिल नहीं है, बिल्कुल सही, अकल गुजरगाह है। जी, जी, अरे जी। मंजिल तो इश्क है। इश्क है। तो हज़रत बाबा साहब भी फरमाते हैं कि उलमा को चाहिए कि मंजिल अकल से उठें और मंजिल इश्क पे पहुंचे। वाह जी वाह, सुभान और इस तरफ भी इशारा है कि ये जो उलमा हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल में गुम हैं। और ये जो सूफी है ना, ये अगर हुजूर के अकवाल में गुम है, हुजूर के अफ़आल में गुम है, तो फिर सलमान भाई ये हुजूर की कैफियत और अहवाल में भी गुम है। बिल्कुल सही, तो जो उलमा हैं वो सिर्फ अफ़आले मुस्तफ़ा में फ़ना ना हो, सिर्फ अक़वाले मुस्तफ़ा में फ़ना ना हो, वो और भी आगे बढ़ें, वाह। वसअत पैदा करें, कैफियत मुस्तफ़ा में भी आकर गुम हो जाएं। तो ये वही मंजिल है जो सूफ़ी की मंजिल है, क्या बात, ये वही सुभान अल्लाह। मंजिल है जो दुर्वेश की मंजिल है। सुभान और बड़ी खूबसूरती से आपने जिक्र किया कि लोग हमेशा एक टकराव की कैफियत पैदा करते हैं, लेकिन बाबा साहब मुतवज्जे कर रहे हैं भाई टकराव नहीं है, तजाद नहीं है, जाए फिक्र है इस तरफ भी उस तरफ भी। थोड़ा सा मंजिल का फर्क है। उलमा को आगे बढ़ना चाहिए। वाह, और किस खूबसूरती के साथ उन्होंने उसका जो अपना अपना महल है उसको बयान फरमा दिया। वाह, तो अहले अकल अकल की ततहीर की बात करते हैं और अहले दुर्वेश जो दुर्वेश और सूफिया है वो ततहीर दिल की बात करते हैं। वो हर चीज़ को अकल की निगाह से देख रहे होते हैं और दुर्वेश हर चीज़ को दिल की निगाह से देख रहे होते सुभान हैं। अल्लाह। जब दिल की निगाह से चीज़ देखी जाती है तो फिर अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें दिखानी हैं वो सही तरीके से इंसान को नज़र आ जाती हैं। अकल तो कभी धोखा भी खा जाती है, जी। लेकिन अगर इश्क इंसान का किबला बन जाए तो फिर इंसान गुमराह नहीं होता, सही बात। फिर इंसान खुद भी राह पे होता है और जो उसके दामन से जुड़ जाए उसे भी राह पे ले जाता है। वाह, और तब बसर के बाद बसीरत भी खूब रोशन होती है और फिर इंसान कहाँ तक देखता है ये तो वही इंसान जाने जो अल्लाह के हबीब के करी होता है। फिर उसके महबूब के महबूबीन के करी होकर इन मजालिस से तरबियत याफ्ता सूफिया इकराम जिनका नाम ही आज हमारी निस्बत और महब्बत का दावा है। बाद अज़ां बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए दुर्वेश, जो शख्स मोहब्बत और इश्क का दावा करता है वो महबूब का दरवाज़ा उस वक्त तक खटखटाता रहता है जब तक उसमें जान बाकी होती है, कि कभी तो महबूब का दरवाज़ा खुल जाए और वो किसी मर्तबे को पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर क़िबला बुज़ुर्गों की बातें तो कमाल है। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि ये जो कैफियत है जैसे बाबा साहब जो है पेश कर रहे हैं, ये महज जो है वो मोहब्बत की शिद्दत का इजहार है या कैफियत का इजहार है या कमियत का, क्या इरशाद फरमाइए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें अपनी ज़ात को पहचान के और अल्लाह की तरफ हुजूर के तवस्सुल से पहुंचना है। जी, सुभान अल्लाह। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बुहू। अल्लाह अकबर। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान रब लिया। को पहचान लिया। ये जो हज़रत के इरशादात गिरामी हैं वो पिछले इरशादात गिरामी ही की तौसी हैं। और इसमें मैं अर्ज़ करूँ हज़रत के नहायत खूबसूरत कलाम के बाद आपकी इजाज़त से और इस तरफ आते हुए कि जनाब यही बताया गया है और हज़रत ने भी यही फरमाया है कि दो मनाजिल दो मदारिज हैं, एक अक्ल की मंजिल है जी और एक इश्क की मंजिल है। बिल्कुल ठीक। अब सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है। देखना यह है कि अरफा मंजिल ऊपर है, सीढ़ी के बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते और सीढ़ी पे रुक जाने
سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. بالکل صحیح. یہ دو عجیب چیزیں ہیں. تو اس میں یہ جو تعقل کی اور ادراک کی اور فہم کی اور استخراج کی اور استقراء کی اور دلیل کی اور منطق کی بات ہے، یہ تو ہے عقل کی بات. عقل کی بات. ٹھیک ہے. وہ علماء سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، لیکن اس منزل سے آگے جو جانا چاہتا ہے وہ پھر عشق کی منزل پر آتا ہے. جی. اقبال نے، جس طرح آپ نے اقبال نے یہ کہا ہے کہ عقل کی معراج انتہا کیا ہے؟ حیرت. حیرت. سدرۃ المنتہا. وہاں عقل حیران ہے. حیران. کہاں ہے؟ عقل حیران ہے. چو پنج میں مبتلا. تو اس لیے عقل کی معراج جو ہے وہ حیرت ہے. اور انہوں نے کہا عشق کی انتہا، یعنی عشق کی کوئی انتہا نہیں. کوئی انتہا نہیں. کہ آپ نے تو کہا عشق کی انتہا چاہتا ہوں. کہ مصرع اولا دیکھیے، میں نے کہا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. کیا کہنے. تو عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ہے محو رحمان بھائی، لب بام ابھی. جلال الدین رومی کا مرتبہ عالم سے کوئی پوچھے، لیکن وہاں ٹھہر گئے تھے حضرت جب تک کہ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ نہ آئے. ہاں. جب آئے تو عقل عشق کے ساتھ چلی، اور جب چلی تو پھر مثنوی آئی. کیا بات. یہ دونوں کا ارتباط ہے. یہاں حضرت نے کی زندگی سے کہا ہے کہ انتظار دوسرا حوالہ ہے عشق کا. ہائے ہائے ہائے. انتظار فراق جو ہے، جی ہاں، دوری میں جو انتظار ہے، تیرے آنے کا انتظار رہا جی، عمر بھر موسم بہار رہا. کیا کہنے. سبحان اللہ. تیرے آنے کا انتظار رہا عمر بھر موسم بہار رہا. واہ جی تو واہ. یہ موسم بہار کی کیفیت ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. انتظار ہے درشن کا، زیارت کا، دیدار کا. جب ہو جائے آپ کی تو معراج ہی یہ ہے، اس لیے کہ حضور کی معراج وہ تھی، آپ کی معراج یہ ہے. تو دروازہ کھٹکھٹانا آپ کا کام ہے، اور انتظار آپ کے عشق کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر کیا بات ہے، کیا خوبصورت منظر کشی. اور ظاہر ہے سر کے اپنے الفاظ میں علامہ صاحب بھی بہت خوبصورت انداز سے جو وضاحت فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، اسرار الاولیاء سے اقتباس ملفوظات میں سے کچھ حصے ہم پیش کر رہے ہیں. اور وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس سجتی ہوگی، اور جب نظر محو دید ہوتی ہے حق فرید ہوتی ہے، اور جب فرید الدین موجود ہوں گے اور فرید الدین کے ماننے والے آپ کے شاگرد، آپ کے مرید موجود ہوں گے. یہ دیکھیے صوفیاء کرام کی مجالس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مجالس میں بھی ان کا بیٹھنا، مجالس کا سجانا دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس رب کے حضور جو منازل تھیں ان کو طے کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرنا. پچھلی مثالوں سے بھی اور اگلوں کے لیے بھی، آنے والے جتنے بھی انشاءاللہ اللہ کے بندے اس دنیا میں آئیں گے، اگر آج بھی ان صوفیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور ان کی مجالس کو پڑھ کر سمجھ کر اس راستے کو اختیار کر لیں تو منزل بہت آسان ہے، منزل بے حد قریب ہے. بریک کے بعد پروگرام ہشت بہشت میں آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. حضرت علامہ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسرار الاولیاء میں سے کچھ ملفوظات ہیں جن کا آج انتخاب ہوا ہے پروگرام ہشت بہشت میں. آپ جانتے ہیں صوفیاء کرام کی مجالس کے تعلق سے ایک مشہور زمانہ کتاب ہشت بہشت، جس میں سے اقتباسات اس پروگرام کی شکل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ جو کاوش ہے ہماری ٹیم کی، RYQTV کی، منظور و قبول فرمائے. بات ہو رہی تھی بزرگوں کی جو کمال باتیں ہیں، ان کی جو کیفیات ہے، محبت ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی وقفے سے قبل. اب آخر میں ایک سوال میرے پاس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں دونوں حضرات علم سے رائے لے لی جائے. حضور قبلہ، پہلے آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے قبل حضرت بابا صاحب نے جو عشق کی منزل میں بر سبیل ترقی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ زلیخا جب تک عشق الہی سے نا آشنا تھی تو عشق مجازی میں بے چین تھی، اور جب عشق الہی اور محبت الہی سے آشنا ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تو عشق مجازی کو بھول گئی اور عشق حقیقی میں فنا ہو گئی. سبحان اللہ. حضور یہ عشق کیا ہے؟ یہ عجیب چیز ہے، لذت آشنائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ہم کو. یہاں پر حضرت بابا صاحب نے عشق مجازی کا تذکرہ فرمایا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کا تذکرہ فرمایا اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عشق مجازی جو ہے یہ بھی دل کی ایک لطافت کا نام ہے، جی لیکن خوش نصیبی یہ ہے اور اصل منزل یہ ہے کہ اس منزل سے گزر کر اگر کسی کو یہ ملے اور وہ عشق حقیقی تک جا پہنچے تو یہ انسان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اصل مقصود اور منزل تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زلیخا کا تذکرہ ہوا کہ وہ پہلے جب عشق مجازی میں تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طالبہ تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بار بار عرض کرتی تھی، اپنی طلب کا تذکرہ کرتی تھی، لیکن جب وہ عشق حقیقی کی منزل پر جا پہنچی ہیں تو اب وہ ان کے عقد میں بھی ہیں، ان کے نکاح میں بھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے کسی کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کسی دنیا والے کی طالبہ نہیں ہوں، یعنی مخلوق میں کسی کی طالبہ نہیں، اب میں طالبہ ہوں تو اپنے مولا کی طالبہ ہوں۔ بظاہر تیری بباطن اس کی۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ عشق حقیقی کے جو درجات ہیں یہ انسان کو اس طرح نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے دل میں یہ لطافت پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت بابا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے نا، اس کی جو عین ہے یہ عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو شین ہے یہ شوق کا ہے، اور اس کا جو قاف ہے نا یہ قربانی کا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب آغاز ہوتا ہے تو پھر انسان آغاز میں عبادت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، وہ عبادت انسان کو شوق کی منزل پر لاتی ہے، اور اس شوق سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے مولا میں تجھ پہ قربان۔ اللہ اکبر، جب وہ اس قربانی کی کیفیت پہ پہنچتا ہے تو انسان کا وہ عشق کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور بابا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک لفظ ہے شرع، شریعت کے لیے شرع، اس کا آخر عین ہے، اور عشق کا ابتدا عین ہے۔ شرع کا آخر عین ہے اور عشق کا ابتدا عین ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شرع کی پابندی، شرع پر عمل، شریعت پر عمل آخری ہوتا رہتا ہے۔ اس منزل سے جب انسان بلند ہوتا ہے تو پھر عشق کی پہلی سیڑھی آ جاتی ہے۔ کیا بات، تکمیل شرع کے بعد، واہ واہ، سبحان تو یہ جو عشق ہے انسان کا آج اس طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ایک انسان کبھی دولت کی بات آتی ہے تو عشق مجازی میں ہے، کبھی کرسی کی بات آتی ہے تو عشق مجازی میں ہے، کسی اور صنف کی بات آتی ہے تو وہ عشق مجازی میں ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں یہ مجازی چیزوں کو چھوڑو، آؤ تمہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں جو حقیقی ہے، جو اصل ہے۔ جب اس اصل اور حقیقی محبت سے انسان آشنا ہو جاتا ہے تو پہلے عشق مجازی میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ عشق حقیقی پہ فائز ہوتا ہے تو اب زمانہ اس کے پیچھے ہے اور وہ اپنے مولا کے پیچھے۔ بھائی بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایسی لذت کہ جب وہ بھی کہے حضور قبلہ، وہ بھی کہے کہ یہاں دیکھ وہاں دیکھ، تو کہتا ہے غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، تجھ میں میں اور مجھ میں تو۔ کیا فرمائیے گا یہ عشق، یہ کیا ہے عشق؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا جو واقعہ ہے، جی، اس سے جو بابا صاحب ہمیں لے جانا جہاں چاہتے ہیں وہ واقعہ تو ہمارے سامنے بھی ہے۔ جی، مدرس کا اور ٹیچر کا اور عالم کا اور معلم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ متن کا سہارا لے اور وہاں پہنچا دے جہاں متن جانا چاہ رہا ہے۔ جی جی جی، ورنہ تو ہم کتاب پڑھ لیں، جی جی جی، کتاب موجود ہے، یہ قصہ موجود ہے۔ واہ واہ، بابا صاحب پہنچا رہے ہیں کہ سنو، یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ وہ وارفتہ تھی اس چہرے، ان نقوش کی کہ جو حسین ترین تھے، اور اس کی سہیلیوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ حسین ترین تھے، لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ جس نے انہیں بنایا ہے اور یہ اتنے حسین ہیں تو بنانے والے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت یوسف لے جانا چاہتے تھے، حضرت یوسف کا یہی تھا انداز، اور کامیابی یہاں یوسف کی یہ ہوئی۔ بظاہر کیا ہے کامیابی؟ ان کے نرغے میں نہ آنا، جی، نہیں، نرغے میں لے آ کے انہیں وہاں پہنچانا جہاں کے پہنچانا وہ چاہتے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت بابا نے، اور اسی لیے غالباً یہ ہے کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے۔ ہاں،
عشق انسان کی ضرورت ہے. جناب جناب اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت. کیا کہنے سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ سر. اور آپ تشریف عثمان بھائی لائے. عرض کروں گا بڑی خوبصورت بات کہی ہے حضرت قبلہ نے. ایک چیز میرے ذہن میں اسی سے ریلیٹڈ آئی جی کہ جب بنانے والے کی طرف قبلہ نے جیسے فرمایا انسان کی توجہ چلی جاتی ہے تو پھر صورتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضرت لقمان کو ان کا جو چہرہ تھا، رنگت تھی جو سیاہ تھی، وہ کسی نے دیکھ کر جب ان کو کہا کہ کتنی سیاہ رنگت ہے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ نقش میں عیب نکال رہے ہو یا یہ نقاش میں عیب نکال رہے ہو. واہ بھائی صورتیں اصل نہیں ہیں، بنانے والا اصل ہے، نقاش اصل ہے. واہ بڑی خوبصورت بات فرمائی. کیا بات ہے کیا بات ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. قبلہ حضور آپ دونوں احباب کا، علامہ صاحب آپ کا، کہ آپ لوگوں نے آج وقت دیا. ناظرین اکرام پروگرام ہشت بہشت میں آج ہم نے اسرار الاولیاء میں جو ملفوظات ہیں یعنی ان مجالس میں جو موجود ہیں ان میں سے کچھ گوشے چنے تھے. اور یہ وہ پھول ہیں جو آپ یوں کہہ لیجئے یا میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جنتی پھول ہیں. جو انہیں چن لیتا ہے جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور ایک عاشق رسول نے کہا نا کہ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے. تو ناظرین اکرام پروگرام ہشت بہشت میں آج ہم نے صوفیاء کرام کی جن کیفیات کو ذکر کیا اور سمجھنے کی کوشش ہی کہی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ عقل بڑی ناقص ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور آقا آج میں جس اقبال کے شعر پر اختتام کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں پروگرام ہشت بہشت سے، وہ شعر یہ ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملفوظات حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر حاضر ہوں گے. اور نظام الدین اولیاء کا ذکر ہو تو ان کے چہیتے عاشق غلام کا تذکرہ نہ ملے تو بات نامکمل سی لگتی ہے. یعنی حضرت امیر خسرو بھی ہمارے اذکار میں شامل ہوں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ راحت المحبین کی جو مجالس ہیں ان میں موجود ملفوظات میں سے کچھ پھول ہم چنیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ ہماری اس آپ کہہ لیجئے کہ ادنا سی جو سعادت جو اس کے فضل سے ممکن بنی ہے اللہ قبول فرما لے. گر قبول افتد زہ عز و شرف. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ویک آپ سے پھر ہوتی ہے ملاقات پروگرام ہشت بہشت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.